بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے عدل و انصاف۔ اخلاق حسنہ، محاسن اخلاق، فضائل اخلاق کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اس میں جہاں دیگر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور کچھ ٹاپکس ڈسکس ہو چکے ہیں، تو ایک ان میں سے عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کا معنی کیا ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ عربی میں عدل سے مراد، عدل کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام پہ رکھنا۔ جو جس کا مقام ہے، جو جگہ ہے، جو اس کا حق ہے، اس کو اس کے مطابق رکھنا۔ گویا جس کا جو حق ہے اس کو وہ پورا دے دینا، جس کا جو رائٹ بنتا ہے اس کو پورا دے دینا، اور اس کے لیے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ اس کو اس کا رائٹ دے دینا۔ انصاف بھی اسی اعتبار سے عدل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا کہ دونوں ایکول لیول پہ رہیں، یہ انصاف کہلائے گا۔ جب کسی چیز کو نصف کر دیا جاتا ہے، ہاف کر دیا جاتا ہے، برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ انصاف کہلاتا ہے۔ یہ جو جسٹس ہے، عدل ہے، اس کو زندگی کے ہر شعبہ میں، ہر پہلو پر استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ چیزوں کی ڈیفینیشنیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کے مفردات پہ کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کسی شے کو اس کے اصلی مقام پر رکھنا اور اپنی حدود کے اندر رہنے کا نام عدل ہے۔ اپنی حدود کے اندر رہنے کا نام عدل ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا جو الٹ ہے وہ ظلم ہے۔ عدل کا الٹ کیا ہے؟ ظلم سے مراد کسی چیز کو اس کے اصلی مقام اور مرتبہ اور جگہ کے علاوہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یعنی اگر عدل نہیں ہوگا تو اس کے مقابلے میں ظلم ہوگا۔ جو جس کا پورا حق ہے، اگر اس کو وہ نہیں دیا جائے گا تو گویا اس کے ساتھ ظلم ہوگا، اس کا وہ جو رائٹ ہے اس کو ہٹا دیا گیا اس سے۔ اللہ نے ہر حال میں عدل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ جو لفظ انصاف ہے اس کو بھی اسی انداز سے استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عدل و انصاف کو اسی لیے اکٹھا بولا جاتا ہے کہ یہ تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ برابر تقسیم کر دینا، جس کا جو رائٹ ہے اس کو وہ دے دینا، یہ ساری چیزیں عدل اور انصاف کے اندر آتی ہیں۔ اور عدل و انصاف کو اس قدر ملحوظ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر دشمن کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی معاملہ طے کرنا ہے، تو اس میں بھی عدل سے کام لیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی، کسی کی دشمنی
اس بات پہ آمادہ نہ کرے، اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل کیا ہے؟ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی عدل کرو گے تو تقوی نصیب ہوگا اور اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ چاہے دشمن کے خلاف فیصلہ دینا ہو، دشمن کٹہرے میں کھڑا ہو، دشمن کے بارے میں آپ نے ججمنٹ کرنی ہو، تو اس کے اندر بھی عدل سے انحراف نہ کرو۔ ساری زندگی اسلامک ہسٹری اس بات کی شاہد ہے کہ اسلام کے عدالتی نظام میں اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا۔ اگر کٹہرے میں کوئی دشمن آیا ہے، کوئی مخالف آیا ہے، تو بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب، قوم کے عدل کے ساتھ فیصلے سنائے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب عادل حکمران اور سب سے بڑا ناپسندیدہ ظالم حکمران ہے۔ اگر یہ عدل اور ظلم حکمرانوں کی حد تک سرایت کر جائے اور وہاں تک پہنچ جائے تو عادل حکمران اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اور جب کوئی ظلم کرنے لگ جائے گا حکمران تو وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ترین انسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ عادل حکمران کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دے گا، یعنی جب کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا تو جن لوگوں کو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سایہ، اپنے رحمت کے نیچے سایہ دینے کی بات فرمائی ہے، ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے، جو انصاف پسند ہوگا، جو عدل پر مبنی فیصلے کرے گا، جسٹس کا مظاہرہ کرے گا، وہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے فرامین میں عدل اور انصاف کی ترغیب دی، بلکہ اپنی سیرت، اپنے اسوہ اور اپنے طریقہ کے اندر بھی بے شمار ایسی مثالیں ارشاد فرمائیں، بے شمار ایسے نمونے عطا کیے کہ جو رہتی دنیا تک عدل و انصاف کی بہترین مثالیں بنتی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بنی مخزوم کی جو ایک عورت اس نے چوری کی تو اس پر حد نافذ کرنے کی، اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب سفارش کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے کو یہ ارشاد فرما دیا کہ پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ ان کے بااثر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کمزور لوگوں پہ حد نافذ کی جاتی تھی، یا ان سے بدلہ لیا جاتا تھا، یا ان کو سزا دی جاتی تھی۔ اس سزا کو اس پہ لاگو کیا اور اس سے ساقط نہیں کیا، اور اس سفارش کی روشنی میں اسے معاف نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کی حد تھی، اس نے نافذ ہونا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور مسلمان جو بظاہر بنا ہوا تھا اور منافق تھا، اس کا جو تنازع ہوا، ایک فیصلہ آ گیا۔ وہ بظاہر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہودی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شواہد سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اور آپ نے اپنے عمل سے یہ بات واضح کر دی کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوں تو چاہے مخالف مذہب کا بندہ ہو، دوسرے مذہب کا ہو، اپنی قوم کا ہو، پرائی قوم کا ہو، سب اس میں برابر ہیں، ان کو انصاف پوری طرح ملنا چاہیے، اور انصاف کا جو ہے وہ عمل وہ مکمل ہونا چاہیے، عدل کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دی جا سکتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل کو بہت زیادہ فوکس کیا۔ اب ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ عدل کی اقسام کون کون سی ہیں۔
عدل کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم عدل کی ہے انفرادی عدل، انڈیویجول لیول پہ جو جسٹس ہے اس کی ضرورت ہے۔ تمام انسانی، جسمانی، روحانی اور دینی اور دنیاوی معاملات میں، جو چاہے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، ان میں توازن اور اعتدال رکھنا انفرادی عدل کہلاتا ہے۔ یعنی ہم ان حقوق کے اندر توازن اور اعتدال رکھیں، اپنی ذات کے حوالے سے اعتدال میں رہیں، اپنے رویے کے اعتبار سے اعتدال میں رہیں، اپنے معمولات کے اعتبار سے اعتدال میں رہیں، افراط اور تفریط سے بچ کر رہیں، اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس کو عدل کے مطابق بسر کریں گے تو یہ انفرادی عدل کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو ترک کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض اوقات اپنے آپ کو ایسے ایک طرف لگا لینا کہ دنیا کا کوئی کام اور نہ ہو سکے، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ترک دنیا کر کے جنگلوں میں نکل جاؤ اور وہاں پہ زندگی بسر کرو جی کہ میں تو بڑی تقوی والی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ بھی عدل کے خلاف ہوگا کہ آپ نے اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریاں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، ان سارے حقوق سے انحراف کیا، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ رہبانیت تو کہلا سکتی ہے، یہ نیکی نہیں کہلاتی۔ کہ ترک دنیا کا تصور نہیں ہے اسلام میں۔ دنیا میں رہ کے جو عمل کریں گے وہ دین کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے خرچ کرنے کے اندر ایک انسان حد سے بڑھ جائے، اس کو اسراف اور تبذیر قرار دیا گیا، اور جب انسان حد سے نیچے چلا جائے اور بخل اور کنجوسی کے اندر چلا جائے، اس کو بھی منع کیا گیا اور اس کو یہ فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ اپنی گردنوں کے گرد باندھ کر نہ رکھ لو، یعنی بخل کے اندر نہ چلے جاؤ، اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ما اعلی من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ یہ انفرادی لیول پہ بھی ضرورت ہے اس کی۔ ہر آدمی کی پرسنل لائف، اس کی پرسنل جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کا بیہیویئر ہے، اس کی روٹین آف لائف ہے، اس ساری کے اندر اعتدال کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے عقیدہ کو چیک کرے، ایمان کو چیک کرے کہ اس کے اندر وہ عدل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ جو اعتدال کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شرک کے اندر چلا گیا اور عدل کے الٹ چونکہ ظلم ہے، تو اللہ کی ذات کے ساتھ عدل یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جب وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ ظلم کر رہا ہوگا۔ اللہ نے بھی اس کو ظلم ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا ظلم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو انفرادی سطح پہ جب بھی ہم اپنے بارے میں ایک انڈیویجول کے لیے سوچتا ہے کوئی انسان، اس کو بھی عدل کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے معمولات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر۔ دوسرے نمبر پر عدل کی قسم ہے اجتماعی عدل، یعنی کولیکٹیولی ایک معاملے کے اندر، معاشرے کے اندر جسٹس کا مظاہرہ کیا جائے، جسٹس کو اپنایا جائے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید سب کائنڈز میں اگر ہم بیان کریں تو سب سے پہلے معاشرتی عدل آتا ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ خاندان کے تمام افراد کے درمیان عدل سے پیش آنا۔ ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اندر ہمارا خاندان بھی آتا ہے، کنبہ قبیلہ بھی آتا ہے، محلہ بھی آتا ہے۔ یتیموں کے تمام معاملات میں عدل کرنا۔ معاشرے کے اندر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے سرپرست موجود نہیں ہوتے اور ان کی کفالت کسی اور کے ذمہ آتی ہے۔ قرآن نے بے شمار آیات کے اندر ان کے اندر بھی عدل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے جب آپ معاشرے میں رہیں گے تو لین دین ایک دوسرے سے پیش آئے گا، مانتے ہیں آپ کے پاس آئیں گی، آپ نے کسی کی امانت رکھی ہوگی، کسی کو دی ہوگی، ان ساری چیزوں کے اندر عدل کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اپنے فرائض
فرائض منصبی معاشرتی طور پہ ادا کرنا یہ معاشرتی عدل کے اندر آئے گا۔ معاشرے سے ریلیٹڈ جتنے امور ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو صحیح طور پہ ادا کرنا، ان کے اندر عدل اور انصاف کا مظاہرہ کرنا، یہ معاشرتی عدل کہلائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے معاشی عدل۔ یہ بھی کولیکٹیو جو جسٹس ہے، جو اجتماعی عدل ہے، اس کا حصہ ہوگا۔ اس کے اندر یہ بات یقینی بنانی ہوتی ہے کہ معاش اور اکنامکس کے اندر بھی عدل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر روزی کمانے کے ذرائع تمام انسانوں کو میسر ہوں تو یہ معاشی عدل کا ایک حصہ ہوگا۔ کسی کے ساتھ استحصال اور ایکسپلائٹیشن نہ کی جا رہی ہو تو یہ معاشی عدل کا حصہ ہوگا۔ اسی لیے سود کو منع کیا ہے کہ سود جو ہے وہ کسی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بات ہوتی ہے، اس میں ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ کسی انسان کی عزت نفس کو بھی مجروح کرتا ہے، اس کے جو معیشت ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی یہ بدترین مثال ہوتی ہے معاشی طور پہ۔ اس لیے سود کو بھی منع کیا گیا کہ سود معاشی عدل کے سب سے خلاف ایک ایسا عمل ہے جو کہ معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح حلال اور حرام کی حدود و قیود کا خیال رکھنا بھی معاشی عدل ہے کہ بھئی کون سے ذرائع حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ رشوت لے کے معیشت بناتا جائے ایک انسان تو وہ عدل کے خلاف ہے، وہ حرام ذرائع ہیں۔ حلال و حرام کا خیال رکھا جائے، کھانے پینے میں کون سی چیز حلال ہے، تجارت کرنے میں کون سا عمل حلال ہے، کون سی تجارت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ اسی طرح جائز چیزوں کی تجارت کرنا یہ بھی لازم ہے، ان شرائط میں آتا ہے۔ حلال حرام کا تصور، جائز ناجائز کا تصور، کمانے میں، کاروبار کرنے میں، بزنس کرنے میں، ٹریڈنگ کرنے میں، آمدن کے اندر، اس کو ملحوظ رکھنا یہ معاشی عدل کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح جو خرچ کرنا ہے، انفرادی سطح پہ بھی بخل اور اسراف و تبذیر کی ممانعت ہے، اور اجتماعی سطح پہ بھی، چاہے قوم کے طور پہ ہو، ملک کے طور پہ ہو، حکومتی سطح پہ ہو، معاشرے کے اجتماعی ذمہ داران کی ذمہ داری ہو، اس کے اندر بھی اگر اسراف کیا جائے گا، تبذیر کی جائے گی اور بخل سے کام لیا جائے گا، یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس میں بھی اقتصادیات کے ساتھ چلنا ضروری ہے، میانہ روی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ حکومتیں اگر اسراف اور فضول خرچی شروع کر دیں تو وہ پبلک کے خون پسینے سے کمائے ہوئے ٹیکسز کے ذریعے وہ عیاشیاں کیسے اس کو جچتی ہیں اور کیسے وہ مفید ہو سکتی ہیں کہ وہ قوم جو محنت مزدوری کر کے حکومت کے خزانے میں اپنے ٹیکسز بھیجے اور حکومت ان ٹیکسز کے ساتھ عیاشیاں کرے، گلچھرے اڑائے اور مال ادھر ادھر اڑا دے، یا دوسرے نمبر پہ انہی ٹیکسز کے ساتھ انہی کو سہولیات دینے سے انحراف کرے، بخل سے کام لے، کنجوسی کرے، اور پبلک کو ان کے اپنے ٹیکسز کے ذریعے ملنے والی فیسیلیٹیشن، پبلک کو ان کے اپنے ٹیکسز کے ذریعے ملنے والے فوائد اور سہولیات، ان سے اگر محروم رکھا جائے تو یہ پبلک کے ساتھ زیادتی ہے، یہ معاشی عدل کے خلاف ہے۔ ان کا مال ان پہ اس طرح صرف ہونا چاہیے کہ ان کو تمام ضروریات زندگی، بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنا وہ اسٹیٹ کا کام ہو، کیونکہ وہ بڑے باقاعدگی کے ساتھ ٹیکسز ادا کرتا ہے۔ ہر شہری اپنی ذمہ داری اگر پوری کر رہا ہے تو اس کو اس کی سہولیات اور ضروریات مہیا کرنا بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ اجتماعی معاشی عدل کا حصہ ہوگا کہ نہ تو ان کے مال کو بیجا اڑایا جائے اور نہ ان سے بنیادی ضروریات کو روکا جائے اور دور رکھا جائے۔ اس کے علاوہ معاش سے ریلیٹڈ معاشی پالیسیاں بنانے کے اندر عدل ہو، ایسی معاشی پالیسیاں نہ بنائی جائیں جن کے اندر ظلم اور استحصال ہو، ایسی معاشی پالیسیاں بنائی جائیں جو کہ آسان ہوں، لوگوں کو ان کا فائدہ ہو،
اجتماعی طور پہ معاشی عدل جب ہوگا تو معاشرے کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر معاشرے بہت جلد ترقی یافتہ معاشرے بن جاتے ہیں۔ ایک قسم ہے اجتماعی عدل کی سیاسی عدل۔ سیاسی عدل سے مراد حکومت بنانا، اسٹیٹ کے اندر جو سیاسی طور پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ تمام لوگوں کو ایکول رائٹس اس میں میسر کیے جائیں، ہر آدمی کو سیاست کا حصہ بننے کی اجازت دی جائے اور عوام کو ان کی رائے دینے میں آزادی مہیا کی جائے۔ ہر آدمی کو یہ رائٹ حاصل ہو کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ، وہ خود مختاری کے ساتھ اپنی رائے دے سکے، ووٹ دے سکے، اپنی رائے کا اظہار کرے، اپنے حکمرانوں کو منتخب کر سکے، اپنے ذمہ داران کو، اپنے نمائندگان کو منتخب کر سکے۔ یہ بیسک رائٹ ہر آدمی کو حاصل ہونا چاہیے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر کسی رو رعایت کے وہ ہر ایک کے لیے یہ سہولت مہیا کرے۔ اور دوسری بات، جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے، جو نمائندہ بننا چاہتا ہے، الیکشن میں آنا چاہتا ہے، اس کے رستے میں بلا وجہ کوئی رکاوٹیں کھڑی کر کے اس کو اس پروسیس سے بھی دور نہ کیا جائے، یہ سیاسی عدل کا حصہ کہلائے گا۔ اگر کسی کو زبردستی کسی ایسے پروسیس سے روکا جائے گا تو وہ سیاسی عدل کے خلاف ہوگا، وہ ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی۔ چنانچہ اسلام اپنے تمام شہریوں کو، تمام افراد کو سیاسی طور پہ مشاورت میں شامل کرنے کی بات ہوتی ہے، ان مشاورت کا عمل کرنا یہ لازم قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں، مشورے میں شامل کیا جائے، پبلک کو جو ہونا چاہتا ہے اس کو کیا جائے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو، اور حکمرانوں کو جو عدل اور انصاف کے طور پہ اپنی سلطنت کو چلانا، نظام مملکت کو چلانا، اس کی تاکید کی گئی۔ اسی لیے فرمایا عادل حکمران جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے سایہ کے نیچے ہوگا، جو عدل کے ساتھ حکمرانی کرے گا۔ یعنی حکمران بھی عادل ہوں اور عدل کریں، پبلک کے ساتھ ان کا رویہ عادلانہ ہو، تو یہ اجتماعی عدل میں سیاسی عدل کہلائے گا، سیاسی عدل کا مظاہرہ ہوگا۔ اگر حکمران ظلم اور ناانصافی سے کام لیں، جابر ہو جائیں، لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس، بیسک رائٹس کو کچلنے لگ جائیں، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال نہ رکھیں، ان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو اگر وہ پامال کر دیں، تو یہ سیاسی طور پہ ظلم ہوگا، عدل نہیں ہوگا۔ اس کی آخری بات جو ہم کر سکتے ہیں وہ یعنی اجتماعی عدل کا ایک شعبہ وہ قانونی عدل کہلاتا ہے، چونکہ اس کا تعلق بھی ہماری پوری سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عدالتیں ہوتی ہیں، عدالتوں کے اندر لوگ اپنے فریاد لے کے جاتے ہیں، کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے، کوئی اپیل کرتا ہے، تو وہاں پہ ججز ہوتے ہیں۔ ججز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر آدمی کو قانونی طور پر بھی عدل مہیا کرے۔ جج امانت دار ہوتا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہی بات کہ اپنے دشمن کے خلاف بھی قرآن کہتا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمن بھی ہو تو عدل سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ قانونی طور پہ عدل میں یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، بااثر ہو یا کمزور، سب کو بلاگ انصاف مہیا کیا جائے، تمام لوگوں تک عدل پہنچے، کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو۔ عدالتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، سب کے ساتھ عدل کا مظاہرہ کیا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ،
جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ حکم دیا گیا. اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فوکس کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر وحی کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے تو غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہوں گی. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق، تعلیمات اور رہنمائی کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ مختلف مقامات پہ اس انداز سے ارشاد فرمایا، یعنی جو اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، یعنی عدل کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں فیصلے نہیں کرتا، تو وہ ظلم کرنے والا ہے، وہ فاسق ہے. یہ چند ایک اقسام ہیں، آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہیں کہ انفرادی عدل ہو تو وہ کیا ہے، اور اجتماعی عدل ہو تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. اس کو اور زیادہ اس کو وسعت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے سلیبس کے حوالے سے اتنی بات کافی ہے، اس کو آپ لازمی ذہن میں رکھیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے عدل کے معاشرے کے اندر فوائد اور ثمرات کیا ہیں. سب سے پہلی بات کہ امن کا قیام ممکن ہوتا ہے. جن معاشروں میں عدل موجود ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امن کس لیول پہ ہے. جب عدل قائم ہوگا، چور کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ کٹیں گے، وہ چوری نہیں کرے گا. ظالم کو پتہ ہے کہ مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، میں جیسا بھی ہوں، جتنی حیثیت بھی میری ہے، مجھے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور مجھ سے جو ہے نا پوچھ ہوگی اور مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا وہ کبھی جرم کرنے کی کوشش نہیں کرتا. پورا معاشرہ عدل و انصاف کی وجہ سے امن و استحکام کا گہوارہ بن جاتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ معاشرتی استحکام وجود میں آتا ہے. جب عدل ہوگا تو معاشرے مستحکم ہوں گے، ان کے اندر جو بے یقینی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہر ایک کو پتہ ہے کہ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی. معاشرے جو ہے وہ فتنے اور فساد سے بچ جائیں گے، اور فتنہ اور فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا معاشرے سے جب عدل قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. میں نے شروع میں آپ کو جو آیت سنائی تھی، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پسند کرے گا تو معاشرے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا اپنی رضا کی وجہ سے. تقوی کا حصول، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. ان للمتقین مفازا، کہ متقی لوگ ہی کامیاب ہوں گے، متقی لوگ کامیاب ہوں گے. اور مختلف امور تقوی کا سبب بنتے ہیں، تو عدل کو اللہ نے تقوی کا سبب قرار دیا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. جب تقوی نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے گی، تو اللہ کی طرف سے کامیابی بھی ملے گی. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اخروی نجات نصیب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو عادل حکمران ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ عاطفت میں، رحمت میں جگہ دے گا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح قیامت کے دن عادل حکمران کا درجہ آپ نے فرمایا سب سے بلند ہوگا. تو گویا اخروی نجات انفرادی طور پہ ہو تو بھی ہر انسان کو عدل کا فائدہ پہنچے گا، حکمران کریں گے تو ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور عدل جو ہے اس کے فوائد اور ثمرات معاشرے کو پہنچیں گے. اگر ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اپنی زندگی میں چاہے انفرادی سطح پہ ہمیں موقع ملے یا اجتماعی سطح پہ موقع ملے، تو عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ عدل اللہ کو پسند ہے اور ظلم اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین چیز ہے. اور ظلم کو قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا قرار دیا گیا ہے.
اس لیے اس اندھیرے سے بچنے کے لیے عدل والی روشنی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو نافذ کر سکیں تو ہم بڑی پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس گفتگو کے حوالے سے کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ وہ کویسچن کر سکتے ہیں۔